ایسی خواتین کو بھی جو جناب الجبر کا شکار ہوئی جن کے پاس گواہ سوائے اپنی اس کیفیت کے اور کوئی بھی نہیں تھا، ان کو قید و بند میں ڈالا اور بڑی تکلیفیں پہنچائی. اچھا جی، تو کہ چونکہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا اسلام کا ہوگا کہ اگر جناب اسلام نے صرف زنا کی سزا تو مقرر نہیں کی ہوئی، وہ بغی اور شرارت اور فساد اور ظلم کی بھی تو ہے. تو کسی پر اگر کوئی ظلم ہے تو شرن 4 والی گواہی نہ صحیح، اس کے ظلم کے خلاف تو احتجاج کرنے کا حق ہے عورت کو. اور ایسی صورت میں پھر وہ جو آپ بتا رہے ہیں نئے قانون ڈی این اے والا وہ کام آ سکتے ہیں. ایسی عورت کا مقدمہ درج کرنا بجائے اس کے کہ اس کو یہ دھمکی دی جائے کہ تم 4 گواہ نہیں لا رہے اس لیے تمہیں کوڑے پڑیں گے، یہ بالکل جائز ہے مقدمہ درج کرنا. بلکہ 4 گواہوں کا جہاں تک تعلق ہے، ایک لوگ اس فرق کو نہیں دیکھتے، وہ اس لیے ہے کہ عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے. قرآن کریم نے اس غرض سے وہ وضع بیان فرما کر کہا ہے کہ تم لوگوں کو اجازت نہیں کہ تم معصوم عورتوں پر زبانیں کھولو، کیونکہ وہاں صرف مرد کا سوال نہیں، عورت کی عصمت کا زیادہ سوال ہے. اور بہت عظیم یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اقدام ہے سوسائٹی میں عورت کی عزت اور احترام کو قائم کرنے کا. جس عورت کی عصمت پر حملہ ہو رہا ہو اس کو اسی کی آڑ لے کر اس کو بے عزت رہنے دیا جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ قرآن کریم تو عصمت کی حفاظت کی خاطر یہ کر رہا ہے. بس وہ زبانیں بند کر رہے ہیں ان کی جو تھرڈ پارٹیز ہیں، جو باتیں کرتے ہیں اور آپ باہر ہیں، ان کے لیے سزا کا حکم ہے. بہتان لگانے والے، ہاں بہتان لگانے والے معصوم عورتوں پر. تو جو عورت خود اپنے اوپر بہتان لگا رہی ہے وہ کوئی وجہ ہے تو بیان کر رہی ہے، اس لیے اس کو اس شک کے تابع شمار کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر وہ ثابت کر دے تو جس طرح بھی ثابت کرے اس کو سننا پڑے گا. یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو، ٹھیک ہے، چپ ہو جاؤ. کوئی کہیں اللہ کہتے ہیں فحاشی چھپاؤ جب غلط جیسے ہو رہا ہے، کوئی افیئر چل رہا ہے یا غلط غلاظتیں تم کر رہے ہو. کبھی مظلوم کو نہیں کہا کہ چپ رہو کہ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. بات یہ ہے کہ فحاشی کو چھپاؤ، اس کے علاوہ کچھ جو ظلم ہوئے ہیں تو وہ تم ظلم ظاہر کر سکتی ہو، لیکن باقاعدہ فورم پہ جا کے ظاہر ہونا ہوتا ہے ظلم ہے، جس کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے کہ یہ ظلم مجھ پہ ہوا، اس کا مداوع کیا جائے. باقی یہ قرآن اور حدیث اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ تو یہی تھا کہ جو اس قسم کی باتیں اس کو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کیا اور لوگوں کو بھی کہا جو کیس آئے بھی ان کو کہا ختم کرو، سوائے اس کے کہ دونوں فریق تسلیم کرنے والے ہوں. اب اگر ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں مگر میں نے جو ثبوت دے دیے ہیں وہ تو کلیئر کٹ ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ثبوت کی بات نہیں ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ثبوت کیا ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا تسلیم کرتا ہے، اس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آگے پھر کوئی پیشرفت نہیں کی. نہیں جو میں نے آپ کو آیتیں بھیج دی ہیں، اللہ یہ کہتے کہ جب ظلم ہو، زیادتی ہو تو انصاف کے لیے چاہے تم نے اپنے ماں باپ کے خلاف گواہی دینی ہو تو گواہی دو. سوال یہ ہے ظلم ہو خلاف ہو گواہی دینی ہو، کسی کا حق مارا جا رہا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے خلاف میرا حق کوئی نہیں مارا جا رہا. 36 سال میرے نہیں مارے گئے. بہت اچھا ہوا نا جو میرے ساتھ ہوا ہے. تمہارا حق مارا گیا، تم نے 36 سال سوال نہیں اٹھایا جو تمہیں اٹھانا چاہیے تھا. نہیں اٹھایا تو ٹھیک ہے، یہی غلطی ہے نا میری. اس بات پہ یہ جو بات ہے نا، اس بات کے اوپر تو گواہی چاہیے ہوتی ہے جو شریعت گواہی چاہتی ہے. نہیں جی نہیں، الاسلام پہ ہے، میں نے اسلام پہ نکال دیا. میرے پاس ساری حدیثیں ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر آپ اپنی ویب سائٹ ٹھیک کریں.
चाहे वो मर्द हो या औरत, जो अगर इस्लाम में है तो गलत है, फिर बस इसे मौजूद है, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर दूसरा फरीक तस्लीम नहीं करता ना 4 गवाह चाहिए अडल्ट्री में, रेप में नहीं चाहिए। पहले तो देखो, पहली बात ये कि वो उस बात में 4 गवाह है, ठीक है, अडल्ट्री में, ठीक है, 4 गवाह, ये अडल्ट्री नहीं है, ये रेप है। हमारी बात तो सुनो ना। दूसरी बात होगी रेप की। अगर एक शरीक ये कहता है कि मैंने रेप किया, अगर एक मर्द तस्लीम से, एक आदमी आया आंसर के पास, उसने तस्लीम किया कि मैंने रेप किया एक औरत को, आंसर ने पूछा औरत से पूछो, अगर वो कहती है कि हाँ तो फिर इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो इसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो सवाल ये है, नहीं, औरत ने सबूत पेश किए थे, और सबूत पेश किए थे, और सवाल ये है कि दोनों फरीकैन ना गवाहियां आती हैं जब सबूत नहीं होते, मैंने सबूत पेश किए हैं। हाँ, शरीयत पता है, मैं तो वो बता रहा हूँ, जो तुम्हें शरीयत पता है उसका मुझे इल्म नहीं, उसकी मैं तहकीक कर लूंगा वो क्या शरीयत है।